بس چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ پوری دنیا کے اندر واحد جگہ مدرسہ ہے جہاں حضور کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ واحد جگہ مدرسہ ہے جہاں سے حضور کی میراث بٹتی ہے۔ ہاں جی، ویسے مسجد بھی مدرسہ ہی تھا۔ ہاں جی، یہ آج الگ معاملہ ہوا کہ مسجد کو مدرسے سے الگ کر دیا گیا۔ مسجد میں اس میراث پر عمل ہوتا ہے، میراث کے ایک حصے پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ باقی بھی جہاں جہاں بھی آپ دیکھتے جائیں گے آپ کو ساری باتیں واضح ہوتی جائیں گی۔ بہرحال پوری دنیا کے اندر میراث بٹنے کی جگہ جو ہے وہ مدرسہ ہے، اور میراث بانٹنے والا جو ہے وہ مدرس ہے۔ سمجھائے نا جی، وہ حضور علیہ السلام کا دین پڑھانے والا ہے۔ آج دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں دار ارقم ایک گھر تھا، اس گھر کے اندر میرے آقا علیہ السلام دین متین پڑھایا کرتے تھے خفیہ طور پر۔ اس وقت جو دشمن تھے حضور کے اس مدرسے کے، وہ کون تھے؟ وہ صرف ابو جہل اور ابو لہب تھے، یا اس کی جماعت کے، اس کی کمپنی کے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ باقی مومنوں میں کوئی دشمن نہیں تھا۔ ذرا بولے نا، مومنوں میں کوئی دشمن، مدرسے کا مومنوں میں کوئی دشمن نہیں تھا۔ سمجھا ہے نا جی۔ اچھا، پھر صحابہ کرام کا دور دیکھیں، تابعین کا دور دیکھیں، تبع تابعین کا دور دیکھیں، یہ اب تک، یہ ابھی جو آخری دور گزرا ہمارا، جو اسلام کے کسی نہ کسی طرح غلبے کا دور تھا، اس وقت تک مدرسے کا دشمن صرف کافر ہی تھا۔ آج جو دور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، آج اکیلا کافر مدرسے کا دشمن نہیں ہے، اکیلے کافر کو مدرسے سے نفرت نہیں ہے۔ آج جو ہے نام نہاد کلمہ پڑھنے والے منافق کو بھی مدرسے سے نفرت ہے۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ آج آپ خود دیکھیں، نماز بھی پڑھے گا مسجد میں، لیکن اس کو نفرت بھی ہوگی مدرسے کے طالب علم کے ساتھ۔ آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں مدرسے ہوتے تھے، لیکن وہاں پہ انتظامیہ نے لڑ لڑ کے جناب مدرسے بند کروا دیے۔ ان کو زیادہ عزیز پتہ کیا ہے؟ ان کو بچوں کا ایمان عزیز نہیں ہے، ان کو عزیز ہے تو صرف مسجد کی چٹائی عزیز ہے۔ مسجد کی چٹائی خراب ہو گئی، فلاں شے خراب ہو گئی، فلاں شے خراب ہو گئی۔ بھئی اگر بچے نہیں پڑھیں گے، بچوں کا ایمان خراب ہو گیا، پھر نہیں سمجھ آ رہا۔ آج کو جو دور ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آج کے دور کے اندر اکیلا کافر دشمن نہیں ہے مدرسے کا۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے باہر سے کافر آتے ہیں، یہاں آ کے وہ شرطیں لگاتے ہیں، ہمارا نصاب طے ہوتا ہے مدرسے کا کافروں کی مرضی پر۔ بتائیں، کافروں کی مرضی پہ ہمارے نصاب طے ہو رہے ہیں۔ بتائیں، نصاب پسند کرنے والے وہ ہیں، لاگو کرنے والے کوئی اور ہیں۔ آپ، میں اور آپ، ہم خود غور کریں کہ مدرسے کا دشمن کون کون ہے۔ پھر اگر ہم آج مدرسے کے ساتھ مخلص نہ ہوئے تو سچی بات ہے، ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے بتا دیا تھا، کہا آج آپ کو علماء مدرسے سے ملیں گے، مدرس مدرسے سے ملیں گے، کلمہ پڑھانے والے مدرسے سے ملیں گے۔ کہا کہ اگر یہ مدرسے یہ باقی نہ رہے تو کہتے ہیں کہ قوم جو ہے آنے والے دور میں اسلام بھی چھوڑ جائے گی۔ آج آپ دیکھتے ہیں داڑھی نظر آتی ہے آپ کو، شریعت کا کہیں کہیں کچھ نظر آتا ہے، کوئی علامات اور آثار نظر آتے ہیں، یہ صرف برکت مدرسے کی ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو اس لیے بھائی قیامت والے دن آپ سے صرف نمازوں کا نہیں پوچھا جائے گا، نمازیں پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، نمازیں آپ نے اپنے لیے پڑھی تھی، آپ سے پوچھا جائے گا تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا ہے، وہ بتاؤ۔ شاہ صاحب آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے نا، هو الذی ایدک بنصرہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ محبوب علیہ السلام کی تائید فرمائی۔ تو وہ تائید کیسے ہوئی؟ وہ ایسے بندے آ کے آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے کہ ہم آ گئے، آپ پڑھ کے دکھاؤ میرے حبیب کی طرف، اب بڑھ کے دکھاؤ میرے حبیب کی طرف۔ حضرت امیر حمزہ ایسے آئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں کہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ نے فرمایا حبیب پیارے اللہ بھی کافی ہے، اور آپ کے جو پیروکار مومنین ہیں نا وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ یہاں جن کی کفایت کی بات کی جا رہی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کے سامنے سینہ تان کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ، یہ وہی لوگ مراد ہیں۔
تو آج بھی کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا رب رسول کے لیے میں آگے کھڑا ہو جاؤں، رب رسول کے لیے، آج حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام بہت لیتے ہیں، یہ بھی میں بات عرض کر دوں، بہت بڑا طبقہ حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی محبت پتہ کس لیے رکھتا ہے؟ وہ جی ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعائیں بھی کیسی قبول ہوتی ہیں؟ میری فیکٹری چل گئی، میرا کاروبار چل گیا، میری فلاں شے چل گئی۔ بتائیں یار، حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ جا کے دنیا جہان کی ہر شے مانگ لی ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ان کے مزار پر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ کے وسیلے سے وہ غیرت کیوں نہیں مانگی جو حضرت امیر حمزہ کے پاس تھی؟ وہ تو نہیں مانگی ہم نے آج تک۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے نا، مدینے سے آئے تھے نا، یہاں عہد آئے تھے، آقا علیہ السلام کے جو غلام ہیں حضرت ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آتے ہیں، یہاں آتے ہیں، گھر والی نے کہا کہ نہ جاؤ، آپ نہ جاؤ، وہاں بھی آپ ایک عذر تھا آپ کی ایک ٹانگ مبارکہ میں، تو کہنے لگے نہیں میں نے جانا ہے۔ پھر انہوں نے پتہ کیا کیا، یہ میں آگے سناتا ہوں آپ کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کہ وہ میرے آپ کے غلام جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کا اونٹ جو ہے وہ مدینے نہیں جا رہا۔ سنو ذرا یار، احد سے مدینہ کی طرف لے جاتے ہیں ان کے اونٹ کو، اونٹ مدینہ نہیں جا رہا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ بلاؤ۔ ہاں، جب میرا غلام نکلنے لگا تھا گھر سے تو اس نے کیا کہا تھا؟ کہا جی حضور ہم نے اسے یہ تانا دیا تھا کہ تمہیں عذر ہے ایک ٹانگ میں تو تم وہاں سے ایسے ہی آ جاؤ گے۔ کہتے ہیں اس نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، یا اللہ میں جب احد جاؤں تو واپس نہ آؤں۔ میرے آقا علیہ السلام ذرا یہ بتاؤ، جب وہ یہ دعا کر رہا تھا میرا غلام، یہ اونٹ کہاں کھڑا تھا؟ عرض گزار ہوئے حضور اونٹ بھی ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام جب وہ اس کا مالک واپس نہیں آ رہا تو یہ واپس کیوں آئے گا؟ بتائیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ آتے ہیں عہد میں، واپس نہیں جاتے، حضور کے دین کے لیے جان قربان کی۔ عہد سے مدینے کا سفر کتنا تھا؟ کتنا سفر تھا؟ قریب ہی تھا نا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں سے مدینے واپس نہیں گئے، وہیں پہ مزار بنایا، قیامت تک وہیں بیٹھے ہیں۔ اور آج بھی اگر کوئی بندہ وہاں جا کے نعوذ باللہ من ذالک صرف دنیا کی دولت ہی مانگ کے آتا ہے تو اس بندے سے بڑھ کر کوئی قابل افسوس بندہ کوئی نہیں۔ وہ وہاں جائے اور جا کر کے یہ عرض کرے رب کی بارگاہ میں، مولا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ فاعل الخیرات ہیں، اور خیرات میں، خیر میں سب سے بڑی خیر وہ ہے وہ جو تیرے حبیب علیہ السلام کے لیے غیرت ہے نا، یہ سب سے بڑی خیر ہے۔ مولا یہ خیر مجھے بھی عطا فرما دے۔ وہ خیر مانگو نا، خیر صرف مال و دولت ہے، خیر صرف فیکٹری ہے۔ آج جس کو دیکھو برس بنا رہا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ کیوں بنا رہے ہو؟ بھائی انہی کی تو برکت سے مال کی ریل پیل ہے، آپ یہ کیوں نہیں بتاتے ہو ان کی برکت سے ہم مدرسے بنا رہے ہیں، ان کی برکت سے ہم حضور کے دین کے غلبے کے لیے کتابیں شائع کر رہے ہیں، ہم امت کے بچوں کو پکڑ کے قرآن کی طرف مائل کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں بتاتے تم؟ بھئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ فاعل الخیرات ہیں نا، جیسے حضرت شاہ صاحب نے ابھی حدیث پاک سنائی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جب وہاں سے نکلنے لگے تھے تو کافروں کو بتایا میں جا رہا ہوں، کسی میں ہے ہمت تو آگے روک کے دکھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نمازیں خفیہ طور پہ پڑھتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اسلام قبول کرتے ہیں، ادھر حضرت عمر آتے ہیں، دونوں اپنے اپنے گھروں سے نکل کے جب اکٹھے ہو کے حرم میں آ رہے ہیں نا، حرم میں آ رہے ہیں تو دو قطاریں بنائی گئی تھی، ایک قطار میں حضرت امیر حمزہ کھڑے ہوئے تھے، دوسری قطار کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ آج بھی سچی بات میں عرض کر رہا ہوں، بندہ غیرت والا وہی ہے جو حضور کے دین کے لیے، حضور کے دین کے غلبے کے لیے یوں سینہ تان کے کھڑا ہو جائے جیسے حضرت امیر حمزہ کھڑے ہوئے تھے، تو ہم مانیں گے یہ واقعی بندہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو فاعل الخیرات ماننے والا ہے، وگرنہ یہ فاعل الخیرات ہیں
کیا ہے؟ فیکٹریاں. دکھانے کے لیے تیرے پاس سنگ مرمر ہے, دکھانے کے لیے تیرے پاس بڑی کوٹھیاں ہیں, اور بھئی دکھانا ہے نا, پھر تو مانگتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو تو یہ بتا یار میں نے ہر شہر کے اندر حضور کے نام کا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کی خیرات مجھے ملی تھی نا, دین کے غلبے کی فکر, میں نے اس کا اظہار یوں کیا ہے کہ ہر علاقے کے اندر میں نے مدرسہ کھول کے وہاں کے بچوں کو حضور کا دین پڑھنے پہ لگا دیا ہے. بھائیو یہ بزرگوں کے مزارات پہ جاتے ہیں, کبھی یہ سیدھی بھی لے کے جائیں کہ نہیں سمجھ آیا؟ قبلہ جس کو بھی دیکھیں جا کے وہاں کیا مانگ رہا ہے, کوئی بریانی مانگ رہا ہے, کوئی شے مانگ رہا ہے. حضرت داتلی جیسے ابھی شاہ صاحب نے بتایا کہ حضرت عثمان مروندی رحمہ اللہ ہیں, وہ کیا تھے؟ ملتان میں صدر المدرسین تھے, شیخ الحدیث تھے, شیخ التفسیر تھے. بتائیں نا, ہم نے بزرگوں کو تعارف ہی نہیں کرایا, ہم بزرگوں کو تعارف ہی صحیح طور پر نہیں کرا سکے. یہی وجہ بنی کہ آج جناب ان کے مزاروں پر کون قابض ہو گیا؟ وہ بھنگ پینے والے اور ارلے پرلے وہی قابض ہو گئے آج. تو بھئی مزارات پہ جائیں اور سب سے پہلے وہ نیت لے کے جائیں جس کام کے لیے ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی ہیں. وہ زندگی ساری حضور کا دین پڑھاتے رہے. غوث پاک کی 11ویں ہر ایک بندے کو پتہ ہے, غوث پاک کے روزانہ کے 18 اسباق وہ کسی کو پتہ نہیں. علم و تجوید آپ پڑھیں, نحو آپ پڑھیں, معانی بیان بدی آپ پڑھیں, جی تفسیر آپ پڑھیں, اور آپ کتنے ہفتے میں درس دیتے ہیں کوئی پتہ کوئی نہیں. صرف کس چیز کا پتہ ہے جناب؟ ایک بڑی 11ویں ہے, ایک چھوٹی 11ویں ہے. خدا کے لیے آپ ذرا یہ عقیدے پہ بھی گرد اس لیے پڑی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کا تعارف نہیں کروایا. بزرگوں کا تعارف کیا کروانا تھا ہم نے؟ اپنے بزرگ ان کے قبضے میں دے بیٹھے ہیں. ایسا ہمارے لوگ بھی کہنے لگے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, اے ساڈا نہیں تسی لے جاؤ. بتائیں نعوذ باللہ من ذالک. بھائی اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور کا دین غالب آ جائے تو حضور کے دین کے غلبے کی جو کچھ چیزیں ہیں ان میں سے ایک مدرسہ ہے. کیا ہے؟ مدرسہ ہے. مدرسے کے ساتھ مخلص ہو جائیں یار, اپنے بچوں کو داخل کروائیں, اپنے بیٹوں کو دین پڑھائیں. اگر آپ کے بچے آپ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ آگے جا چکے ہیں تو پھر محلے داروں کے بچوں کو, رشتہ داروں کے بچوں کو, کسی غریب کے بچے کو پکڑیں, اسے کہیں یار تیرا خرچ میں دیتا ہوں, جا تو حضور کا دین پڑھ. کسی کو پکڑ لیں. جب تک یہ ہم میں ہر ایک بندے میں یہ درد پیدا نہیں ہوگا, سچی بات ہے ہم روزانہ ایک نئے فتنے کا سامنا کرتے رہیں گے. اگر آپ فتنوں کو دبانا چاہتے ہیں, فتنوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آج ہی آپ مدرسے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور مدرسے میں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. قسم خدا کی, کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ناقص شے کو حضور کے قریب آنے نہیں دیتا ہیں. بتائیں نا, کوئی ناقص شے حضور کے قریب نہیں آتی, نقصان والی شے حضور کے قریب نہیں آتی. تو بتائیں کوئی نقصان والی شے حضور کے قریب نہیں آتی تو حضور خود جس کے قریب آئیں وہ کتنا کامل ہوگا. بڑی واضح حدیث پاک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں 2 حلقے لگے ہوئے تھے. ایک حلقے میں حلال حرام کے مسائل سکھائے جا رہے تھے, ایک حلقے میں ذکر کیا جا رہا تھا, یعنی تسبیح پڑھ رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے, حضور نے فرمایا انتما علی خیر, تم دونوں اچھا کام کر رہے ہو, لیکن میں بیٹھوں گا ان کے ساتھ جو مدرسہ پڑھا رہے ہیں, جو مدرسہ پڑھا رہے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا. اور میرے آقا علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھے, اور آگے حضور نے پتہ کیا فرمایا, میں اس لیے بیٹھوں گا کہ میرے اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے, مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے. تو پیارے بھائیوں, آپ میں سے ہر بندہ آج یہ نیت لے کے جائے کہ میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گا, میرا بیٹا نہ پڑھا تو کسی نہ کسی کے بیٹے کو ضرور میں پڑھاؤں گا. اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو کم از کم جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کا میں خیر خواہ رہوں گا. سچی بات یہ ہے, حضور کا فرمان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بننا, یہ بننا, یہ بننا. پھر آخر میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم عالم نہ بنے, طالب علم نہ بنے, ان کی باتیں سننے والے نہ بنے, ان کے ساتھ محبت کرنے والے نہ بنے, میرے آقا علیہ السلام نے میں پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو عالم نہ بنے, طالب علم نہ بنے, سامع نہ بنے, ان کی باتیں سننے والا نہ بنے, وہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو بتائیں آج جو نفرت کرتے پھرتے ہیں علماء سے, طلباء سے, ان کا کیا بنے گا؟
ہیں؟ ایمان جائے گا، ایمان جائے گا۔ ہم نے تو اکثر یہی بتایا نا جناب، جو پیروں کے ساتھ دشمنی لے لے وہ بندہ جناب اللہ کے ساتھ اللہ کا دشمن بن جاتا ہے، اللہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو بھائی اس حدیث پاک سے یہ واضح ہو رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ طالب علم کا اور عالم کا، پڑھنے والے کا، پڑھانے والے کا دشمن بن جائے گا، حضور فرماتے ہیں فتح لے کے پھر تو ہلاک ہو جائے گا، پھر تو ہلاک ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ میں ان کی دشمنی جو ہے وہ جہنم پھینکنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، اور یہ بزرگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے اتنی دیر برداشت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔